حاضرین، آج ہم اس عظیم المرتب ہستی کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں جن کا نام ایمان کا حصہ ہے، جن کی محبت سنتے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جسے اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں بار بار اپنے قریب رکھا۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ جنہیں نبی کے بعد افضل البشر کا مقام ملا، وہ جنہیں صدیق اکبر کہا گیا، وہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق به، وہ ابو بکر صدیق جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملی۔ ابو بکر کون؟ ابو بکر وہ جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، ابو بکر وہ جو سب سے پہلے مومن کہلائے، ابو بکر وہ جنہیں سب سے پہلے صحابی ہونے کا شرف ملا، ابو بکر وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے مددگار بنے، ابو بکر وہ جنہوں نے نبوت کے اعلان کے فوری بعد 40,000 دینار آقا کے قدموں میں رکھ دیے، ابو بکر وہ جنہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا، ابو بکر وہ جنہوں نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا، ابو بکر وہ جن کے گھر پر نبوت چل کر آئی، ابو بکر وہ جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھایا، ابو بکر وہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں سلایا، ابو بکر وہ جنہوں نے سانپ کے ڈسنے پر بھی نبی کو نہ جگایا، ابو بکر وہ جن کی ایڑی پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، ابو بکر وہ جو غار ثور میں سب سے پہلے داخل ہوئے، ابو بکر وہ جو غار میں سب سے آخر میں نکلے، ابو بکر وہ جنہیں قرآن نے ثانیس نہیں کہا، ابو بکر وہ جنہیں قرآن نے والذی جاء بالصدق کہا، ابو بکر وہ جنہیں قرآن نے یؤتی مالہ یتزکیٰ کہا، ابو بکر وہ جو معبد کی جھونپڑی میں سب سے پہلے پہنچے، ابو بکر وہ جو قباء کے مقام میں سب سے پہلے پہنچے، ابو بکر وہ جنہوں نے قباء میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر تانی، ابو بکر وہ جنہوں نے قباء کی پہلی اینٹ رکھی، ابو بکر وہ جنہوں نے مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی، ابو بکر وہ جنہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکڑا خرید کر دیا، ابو بکر وہ جو بدر میں سب سے پہلے صف میں آئے، ابو بکر وہ جنہوں نے بدر کے خیمے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی